السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ آپ کو دوبارہ سے ہم اس سیریز میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور آج ہم چوتھی حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ایپیسوڈ میں پڑھیں گے، اور یہ حدیث جو ہے وہ ایک بڑے جلیل القدر صحابی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، جو کہ سابقین اولین میں سے تھے، اور عبداللہ بن مسعود نے 2 دفعہ ہجرت کی ہے، ایک دفعہ مکہ سے حبشہ اور دوسری دفعہ مکہ سے مدینہ۔ اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایک فقہاء صحابہ میں سے تھے اور بڑے فقیہ صحابی تھے، اور یہ اپنے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کے دور میں ان کو کوفہ کا والی بنایا گیا۔ اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو احادیث ہمیں ملتی ہیں، یہ تقریباً 848 احادیث، جیسے کہ حافظ بن حجر رحمہ اللہ نے ذکر کی، 848 احادیث ان سے مروی ہیں، جن میں سے 64 احادیث یعنی 64 احادیث ایسی ہیں جن پر امام بخاری اور امام مسلم نے اتفاق کیا، یعنی دونوں امام اپنی اپنی صحیحین میں اس احادیث کو لائے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ چال چلن میں، حیت اختیار کرنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے کافی ایک مشابہ تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کاپی کیا کرتے تھے۔ اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ قد بھی ان کا انتہائی چھوٹا تھا، حتیٰ کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ صحابی فرماتے ہیں کہ ایک موقع پر عمر بن خطاب بیٹھے ہوئے ہیں اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس آتے ہیں، تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کہ بیٹھے ہوئے اور عبداللہ بن مسعود کھڑے ہوئے ایک ہی تقریباً ہائٹ پہ تھے، تو ایک موقع پر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک درخت سے مسواک نکال رہے تھے، تو ایک ہوا چلی تو آپ کے جو نیچے تہبند ہے وہاں سے کپڑا ہٹا، تو صحابہ نے جب ان کی پنڈلیوں کو دیکھا تو ان کی ہنسی نکل آئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ تم کس چیز پر ہنس رہے ہو، تم کس چیز کے بارے میں ہنس رہے ہو؟ تو صحابہ نے کہا کہ ان کی پنڈلیاں وہ کافی پتلی تھیں، ظاہر سی بات ان کا ایک قد بھی چھوٹا تھا لیکن فقاہت اور علم میں بڑے بڑے تھے، تو صحابہ نے فرمایا کہ اس وجہ سے ہم نے ان کی پنڈلیاں ہمیں دکھیں تو اس وجہ سے ہمیں ہنسی آ گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رجل عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اثقل فی المیزان من احد، کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو پنڈلیاں، ان کے جو پاؤں ہیں، وہ میزان میں احد پہاڑ سے بھی بھاری ہیں۔ تو اللہ کے ہاں شکل و صورت کو نہیں دیکھا جاتا، اللہ کے ہاں جو دل میں تقوی ہے اور جو عبادت ہے اور جو توحید ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دیکھتا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ روایت کرتے ہیں کہ حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حدیث بیان کی، وَهُوَ الصَّادِقُ وَالْمَصْدُوقُ، وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ، اور وہ صادق بھی ہیں اور مصدوق بھی ہیں۔ صادق کا معنی سچ بولنے والے، الصادق فیما یقولہ، یعنی جو بھی بات کرتے ہیں وہ سچ بات کرتے ہیں۔ صدق یا سچائی اصل میں کہتے ہیں ما یطابق الواقع، ایسی بات جو کہ ریالٹی سے میچ کرتی ہو۔ تو چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ایسی ہی بات کرتے تھے، کیونکہ وہ وحی کے مطابق ہی بات کرتے تھے، تو جو بھی وہ بات کرتے تھے وہ سچ ہوتی تھی، اس لیے وہ صادق ہیں۔ اور المصدوق یعنی سچی باتیں بتانے والے، یعنی جو سچ بتایا جاتا تھا ان کو ہمیشہ، چونکہ جبریل امین آتے تھے اور ان کو وحی بتاتے تھے، اور وحی ہمیشہ سچی ہوتی ہے، لہٰذا ایسے بندے تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جن کو ہمیشہ سچ بتایا جاتا تھا۔ حدثنا رسول اللہ، عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ حدثنا، اچھا آپ عموماً جب احادیث میں یا کتب احادیث کو آپ پڑھیں گے تو سند میں عموماً حدثنا کے سیغے سے روایت ہوتا ہے، اسی طرح بعض اوقات اخبرنا کے سیغے سے بھی جو ہے وہ روات احادیث کو روایت کرتے ہیں، انبأنا کے سیغے سے بھی احادیث کو روایت کیا جاتا ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ ان تینوں سیغوں میں فرق کرتے ہیں۔ حدثنا جو کہ سب سے قوی سیغہ ہے، اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ شاگرد نے اپنے شیخ سے احادیث خود سنی ہے، تو جب حدیث اس طرح سے خود سنی ہوتی ہے تو حدثنا کے سیغے سے روایت کیا جاتا ہے۔ اسی طرح اخبرنا کا سیغہ تب استعمال کرتا ہے شاگرد جب شیخ پر حدیث پڑھی گئی ہو اور شیخ پر پڑھی جانے والی حدیث کو وہ شاگرد حدیث روایت کرے
تو اخبرنا کے سیغے سے روایت کرتا ہے، اور انبأنا کے سیغے سے شاگرد تب روایت کرتا ہے جب شیخ نے شاگرد کو اجازت دیا ہے کہ آپ ہماری سند سے روایت کر سکتے ہیں، تب شاگرد انبأنا کے سیغے سے روایت کرتا ہے۔ بہرحال بعض محدثین نے، جیسے کہ امام بخاری، امام مالک رحمہم اللہ، انہوں نے حدثنا اور اخبرنا کے سیغے سے عموماً فرق نہیں کیا، لیکن بعض محدثین خصوصاً متاخرین میں سے انہوں نے ان صیغ میں، یعنی ان صیغوں میں فرق کیا ہے کہ جس طریقے سے انہوں نے شیخ سے سنا ہے اس طریقے سے وہی صیغہ اپنایا ہے۔ تو عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ حدثنا رسول اللہ کے رسول نے ہمیں یہ حدیث بیان کی، اور اس حال میں کہ وہ سچے بھی ہیں اور جن پر سچ باتیں بتائی جاتی ہیں، سچی وحی کی جاتی ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ حدیث کیا ہے؟ ان احدکم یجمع خلقہ فی بطن امہ 40 یوما نطفۃ، کہ بے شک تم میں سے ایک، احدکم، ان احدکم، یہ احد بمعنی جو ہے وہ واحد کے ہے، یعنی تم میں سے ہر شخص۔ جب احد بمعنی واحد ہوتا ہے تو ترجمہ کیا جاتا ہے کہ تم میں سے ہر شخص، یعنی تم میں سے ہر شخص، یجمع خلقہ، کہ ہر شخص کا مادہ تخلیق جمع کیا جاتا ہے رحم مادر میں، فی بطن امہ۔ تو جب میں احدکم کو واحد کے معنی میں کروں تو ترجمہ ہوگا ہر شخص، یعنی ہر واحد تم میں سے، اس کے ساتھ یہ معاملہ پیش آتا ہے۔ لیکن کبھی کبھار احدکم یا احد کا لفظ جو ہے وہ عموم کے صیغے کے اعتبار سے آتا ہے، عموم کا معنی دینے کے لیے آتا ہے، جس کا ہم ترجمہ کرتے ہیں کوئی بھی۔ جیسے کہ عموماً جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کے الفاظ فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم، کہ تم میں سے کوئی بھی ایمان، تو وہاں پہ کوئی احدکم بمعنی عموم کا ہے، یعنی تم میں سے کوئی بھی ایمان نہیں لا سکتا جب تک کہ جو بھی آگے احادیث ہیں۔ تو احد بمعنی واحد بھی آتا ہے، احد بمعنی عموم بھی آتا ہے۔ جب احد بمعنی عموم آئے گا تو اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے کوئی بھی، اور احد بمعنی واحد جب آتا ہے تو اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے کہ ہر ایک۔ تو ان احدکم یہاں پہ بمعنی واحد ہے، یعنی تم میں سے ہر ایک، تم میں سے ہر شخص، یجمع ای یحفظ او یضم، یعنی جمع کیا جاتا ہے یا اس کی حفاظت کی جاتی ہے۔ کہاں پر؟ کیا چیز حفاظت کی جاتی ہے؟ خلقہ ای مادہ تخلیق ہی، مادہ تخلیق کیا ہے؟ وہ منی ہے جو انسان کے مادہ تخلیق ہوتا ہے، تو انسان کا مادہ تخلیق جو ہے وہ جمع کیا جاتا ہے کہاں پر؟ محل کیا ہے؟ فی بطن امہ ای فی رحم امہ، یعنی اس کی ماں کے بطن، یعنی ماں کے رحم میں۔ کتنے دن؟ 40 یوما نطفۃ، 40 دن، نطفۃ یہ بحیثیت حال ہے، یعنی 40 دن بحیثیت نطفہ، اس حال میں کہ وہ نطفہ ہوتا ہے، تو ای حال کونہ نطفۃ، 40 دن تم میں سے ہر شخص اپنی ماں کے رحم میں بحیثیت اس حال میں کہ وہ نطفہ ہوتا ہے، 40 دن وہ جمع کیا جاتا ہے۔ اور دیگر احادیث میں ہمیں اس طرح کے اشارے بھی ملتے ہیں اور الفاظ بھی ملتے ہیں کہ یہ جمع ہونا کیا ہے۔ جیسے کہ کچھ روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ یہ جمع ہونے کا مطلب کیا ہے کہ جب انسان جو ہے وہ ایک عورت کے ساتھ معاملات کرتا ہے تو وہ اس کی جو منی ہے وہ عورت کے ہر بال کے نیچے اور ہر جو ہے وہ موضع شعر یا شعر، بال کے محل کے نیچے، اور اسی طرح جو ہے وہ ہر نسوں میں اس جگہ جا کے جو ہے وہ یہ چلی جاتی ہے۔ اور پھر جب 7واں دن ہوتا ہے، یا عموماً ایسے دن ہوتے ہیں جہاں پہ اللہ تعالیٰ اس منی کو جمع کر دیتا ہے، اور وہ منی جو ہے وہ کس محل میں جمع ہوتی ہے؟ وہ رحم مادر میں ہوتی ہے، یعنی وہ جو رجل کی جو منی ہوتی ہے وہ عورت کے ہر حصے میں چلی جاتی ہے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اسے رحم مادر میں جمع کرتا ہے۔ یہ معنی ہے جمع ہونے کا۔ اور یہ 40 دن تک یہ کس حال میں رہتا ہے؟ نطفے کے حال میں، یعنی ہماری اصل خلقت جو ہماری ایک تخلیق کے جو ادوار ہیں یا اطوار ہیں، یہ پہلا سٹیج کیا ہے؟ نطفہ، اور یہ کتنے دن ہے؟ 40 دن۔ پھر اس کے بعد دوسرا سٹیج آتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ ثم یکون علقۃ مثل ذلک، پھر اس کے بعد جو ہے وہ علقہ، یعنی یہ نطفہ علقہ میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ علقہ کیا ہوتا ہے؟ یہ جامد خون ہوتا ہے جو کہ ابھی سوکھا نہیں ہوتا، جامد خون۔ تو 40 دن مثل ذلک، یعنی 40 دن،
جس طرح سے نطفہ 40 دن رحم مادر میں رہا، اسی طرح یہ نطفہ علقہ میں یعنی جامد خون میں تبدیل ہو جاتا ہے اور یہ بھی 40 دن رہتا ہے. پھر ثم یکون مضغۃ مثل ذلک، پھر اس کے بعد یہ گوشت کے لوتھڑے میں تبدیل ہو جاتا ہے. مضغہ یعنی قطعۃ لحم، اور جو علقہ ہے اس کو کہتے ہیں قطعۃ دم یعنی خون کا ایک ٹکڑا، اور مضغہ کہتے ہیں قطعۃ لحم یعنی گوشت کا ٹکڑا. تو یہ 3 سٹیجز ہیں. پہلا نطفہ 40 دن، دوسرا علقہ یعنی جامد خون یہ بھی 40 دن، تیسرا گوشت کا لوتھڑا یہ بھی مثل ذالک یعنی 40 دن. پھر چوتھا سٹیج آتا ہے جس میں روح کو پھونکا جاتا ہے، یعنی ملائکہ روح کو پھونکتے ہیں جو کہ اس رحم پر مؤکل ہوتے ہیں، مقرر ہوتے ہیں. وَيُؤْمَرُ بِأَرْبَعِ کلمات، اور حکم دیا جاتا ہے کہ 4 کلمات لکھ دیے جائیں. ثم يرسل الیہ الملک، اور پھر اس کی طرف ایک فرشتہ بھیجا جاتا ہے. فینفخ فیہ الروح، پھر اس کے اندر روح پھونکی جاتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ روح کب پھونکی جاتی ہے؟ جب چوتھے سٹیج میں، یعنی 3 سٹیجز، جو کہ ایک سٹیج 40 دن کا ہوتا ہے، ایک سٹیج 40 دن کا ہوتا ہے، 3 سٹیجز 120 ڈیز، 120 ڈیز ایکولز ٹو 4 months. تو 4 مہینے بعد جب چوتھا سٹیج آتا ہے جس میں ایک فرشتہ آ کے اس میں روح پھونکتا ہے، یعنی جان پھونکی جاتی ہے، اب وہ زندہ ہوتا ہے، یعنی اس گوشت کے لوتھڑے میں جان پھونکی جاتی ہے، اور پھر 4 چیزیں لکھی جاتی ہیں. 4 چیزیں کون سی لکھی جاتی ہیں؟ رزق، اس کی زندگی کی مدت یعنی عمر، اس کا عمل، وشقی او سعید، اور اس کا نیک یا بدبخت ہونا یہ بھی لکھا جاتا ہے. یہ 4 چیزیں لکھی جاتی ہیں. اچھا، اس حدیث میں ہے کہ یہ 4 چیزیں کب لکھی جا رہی ہیں؟ 3 سٹیجز کے بعد. ہر سٹیج 40 دن کا ہے، 3 سٹیجز 120 دن کے ہیں، یعنی 120 دن بعد انسان کے اندر، اس گوشت کے لوتھڑے کے اندر جان پھونکی جاتی ہے. اس کے بعد اس کے اندر زندگی آتی ہے، اور پھر یہ کلمات لکھے جاتے ہیں. لیکن بعض روایت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ جو 4 کلمات ہیں یہ پہلے سٹیج کے بعد ہی لکھے جاتے ہیں، یعنی 40 دن کے بعد لکھے جاتے ہیں. بعض روایت میں، صحیح روایت میں بھی آتا ہے، مسلم وغیرہ کی روایت میں، کہ 40 دن کے بعد، یعنی پہلے 40 دن کے بعد یہ 4 کلمات لکھے جاتے ہیں. اور جو ہمارے سامنے روایت ہے اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ 120 دن کے بعد جو ہے وہ یہ کلمات لکھے جا رہے ہیں، یعنی 4 مہینے بعد یہ کلمات لکھے جا رہے ہیں. تو محدثین نے اس حدیث کو اور دیگر احادیث کو جمع اس طرح کیا ہے کہ یہ کتابت یعنی یہ لکھنا، یہ تقدیری کلمات لکھنا جو کہ فرشتہ لکھتا ہے، یہ 4 کلمات لکھنا یہ 2 مرتبہ ہوتا ہے. ایک پہلے سٹیج کے بعد یعنی 40 دن کے بعد، اور دوسرا 120 دن کے بعد. 2 دفعہ اس لیے لکھا جاتا ہے تاکہ مزید اس تقدیری امور کو نافذ کیا جائے اور پختہ کیا جائے. تو پہلا جو کلمہ لکھا جاتا ہے وہ کیا ہے کہ اس کا رزق کتنا ہوگا، کیا ہوگا. دوسرا وَأَجَلِهِ یعنی اس کی عمر، کتنے دن اس دنیا میں رہے گا. تیسرا اس کے عمل لکھے جاتے ہیں. اور چوتھا کہ وہ عمل کرنے والا آیا کہ وہ نیک ہوگا یا بدبخت ہوگا. اس حدیث کو مزید آگے ہم انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں پڑھیں گے، لیکن اس سے پہلے یہاں تک جو ہم نے حدیث پڑھی ہے اس سے کچھ فوائد اور کچھ فقہی احکامات ہم انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھنا چاہیں گے. اور پہلا حکم تو یہ ہے کہ اس حدیث سے ابھی تک جو ہم نے پڑھا یہ پتہ چل رہا ہے کہ 120 دن سے قبل جو ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہوتا ہے اس کے اندر ابھی روح نہیں پھونکی جاتی. روح تو 120 دن کے بعد ہی پھونکی جاتی ہے. اسی لیے علماء فرماتے ہیں، اہل علم فرماتے ہیں کہ جب 120 دن بعد اگر حمل ساقط ہو جائے یا مس کیریج ہو جائے تو پھر چونکہ یہ ایک جاندار چیز تھی، اس کے اندر روح پھونکی گئی تھی، لہٰذا اس کا نماز جنازہ بھی پڑھا جائے گا اور اس کو قبرستان میں دفن بھی کیا جائے گا. اس کے لیے مغفرت کی دعا بھی مانگی جائے گی، یعنی مغفرت کے لیے دعا نماز جنازہ میں مانگی جائے گی. لیکن اگر اس سے پہلے حمل ساقط ہوا ہے تو پھر عموماً اہل علم فرماتے ہیں کہ نہ نماز پڑھنے کی ضرورت ہے، نماز جنازہ پڑھنے کی، نہ کفن کی ضرورت ہے. تو چونکہ 120 دن بعد ایک روح پھونکی جاتی ہے اس لیے نماز جنازہ پڑھا جائے. اور اسی طرح جو ہے وہ اگلا مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ آیا کہ کسی مجبوری کی بنیاد پر مثال کے طور پر اگر ڈاکٹرز کسی عورت کو یہ ایڈوائز کرتے بلکہ کہتے ہیں کہ آپ کو یہ حمل جو ہے وہ ساقط کرنا ہوگا تو کیا کیا جا سکتا ہے ان دنوں میں.
تو علماء اس کو یہی تقسیم کرتے ہیں کہ 120 دن سے پہلے وہ چونکہ گوشت کا لوتھرا تھا اور ابھی تک روح نہیں پھونکی گئی تھی، تو اس صورت میں بھی صرف حاجت کی بنیاد پر ہی حمل کو ساقط کیا جا سکتا ہے، یعنی ابورشن جائز ہے 120 دن سے پہلے اس صورت میں کہ صرف ضرورت ہو، یعنی مثال کے طور پر ڈاکٹرز کہہ رہے ہوں کہ ماں کی صحت کو خطرہ ہے یا ماں کی صحت کو نقصان دہ ہے، تو اس لیے 120 دن سے پہلے اس بچے کو گرایا جا سکتا ہے، ابورشن کیا جا سکتا ہے صرف حاجت کی بنیاد پر۔ اس لیے نہیں کہ مثال کے طور پر اگر کوئی یہ سوچے کہ اب تو ہمیں زیادہ تربیت کرنی پڑے گی، زیادہ ٹائم سپینڈ کرنا پڑے گا، زیادہ فائنینشیل پرابلمز آئیں گے اور زیادہ رسپانسبلٹیز بڑھیں گی، تو اس لیے اس کو ابورٹ کر دو یا حمل کو ساقط کر دو۔ اس لیے نہیں، یہ حاجت نہیں ہے۔ حاجت صرف ماں کی صحت ہے، حاجت آپ کی فائنینشیل پرابلمز نہیں ہے، حاجت انسان کی رسپانسبلٹیز نہیں ہے، بلکہ حاجت صرف کیا ہے کہ ماں کی صحت، ماں کی اگر صحت خطرے میں ہے تو پھر 120 دن سے پہلے اس کو ابورٹ کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ تو 120 دن سے پہلے کی بات ہے۔ دوسرا سٹیج جو ہے کہ 120 دن کے بعد جب انسانی جان اس کے اندر روح پھونکی جاتی ہے، اب کیا ابورشن جائز ہے یا نہیں؟ اہل علم یہاں پہ فرماتے ہیں کہ یہاں پہ بھی جائز ہے، لیکن ایکسٹریم کنڈیشنز میں، کہ جہاں پہ واقعی بہت زیادہ ماں کو خطرہ ہو تو پھر ابورشن جائز ہے۔ اور اس صورت میں اگر حاجت نہیں ہے اور ابورٹ کرا لیا گیا تو یہ ایک جان کو قتل کرنے کے مانند ہے، کیونکہ اب زندہ روح پھونک دی گئی ہے، لہٰذا اب اگر قتل کیا، یعنی 120 دن کے بعد اگر جو پیٹ میں بچہ ہے اگر اس کو قتل کیا گیا یا ابورٹ کیا گیا تو اس کو قتل کے زمرے میں لائیں گے۔ اسی لیے ایک حدیث میں آتا ہے کہ 2 سوکنے تھیں، ان میں سے ایک نے جو ہے وہ دوسرے کا بچہ ساقط کر دیا تھا، کوئی لڑائی وغیرہ ہوئی تھی تو ایک بچہ ساقط ہو گیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بچہ ساقط ہو گیا تھا اس کے لیے دیت رکھی تھی۔ کیونکہ وہ عموماً 120 دن کے بعد جب روح پھونک دی گئی تھی، تو لہٰذا 120 دن سے پہلے حمل ساقط کرنا صرف حاجت کی بنیاد پر جائز ہے۔ اگر حاجت نہیں ہے اور اگر ابورشن کر لیا تو یہ ناجائز ہے، حرام ہے۔ لیکن اگر 120 دن کے بعد ابورشن کیا ہے تو اس وقت بھی جائز ہے، شرط یہ ہے کہ بہت ایکسٹریم نیڈی کنڈیشنز ہوں، بہت ضرورت کی بنیاد پر کیا جا رہا ہو، اور اگر بغیر کسی حاجت کے کیا جائے تو یہ قتل النفس میں آتا ہے، یعنی نفس کو قتل کرنے کے زمرے میں آتا ہے۔ تو یہ کچھ فقہی احکامات جو ہیں وہ اہل علم ان احادیث سے استدلال کرتے ہوئے ذکر کرتے ہیں۔ باقی اس کے بعد جو ہے وہ اگلا پارٹ جو ہے فواللہ الذی لا الہ غیرہ، اس کے بعد جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تقدیر سے متعلق ایک بڑی اہم مسئلے کو یہاں پہ ذکر کیا ہے، انشاءاللہ ہم اس کو آپ کے سامنے اگلے ایپیسوڈ میں رکھیں گے۔ اب تک کے لیے اجازت چاہوں گا۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔